جمعرات کو بات ہوئی تھی، اوپر پہ تھے آپ لوگ؟ جمعرات کو اوپر میں بات ہوئی تھی اسراء اور معراج کے تعلق سے. اس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک ہوا اور اس کو دھولا گیا. ایک تشت لایا گیا جو ایمان سے پر تھا، اس کو دھولا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بند کیا گیا. کلاس میں کہیں بات ہوتی ہے، کوئی بھی بات ہوتی ہے، کسی کو اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھیں، رابطہ کریں صاحب معاملہ سے. سمجھ رہے ہیں نا؟ بجائے اس کے کہ اسے غلط مفہوم نکالے اور غلط چیز سمجھے. مان لیں آپ کو سمجھ میں بات نہیں آتی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کبھی روکا گیا ہے؟ کبھی ایسے ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے. اچھا، میں کبھی اس میں یہ ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پہلے سے ایمان نہیں تھا؟ میں ذکر کیا اس میں؟ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ جبرائیل امین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا اور دلیل بھی دیا گیا تھا کہ وہاں اصلی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا. لیکن بہت سارے لوگ جس کے دل کے اندر خباثت، غلاظت ہے نا، تو سامنے بات نہیں کر کے وہ پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک ہوا اور چاک کے سلسلے میں بتلایا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ 3 مرتبہ چاک ہوا، جیسا کہ حافظ ابن حجر کا حوالہ بھی دیا گیا تھا کہ تیسری مرتبہ کے. ایک مرتبہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے کے ساتھ تھے اس کا ذکر کیا گیا تھا، اور دوسری مرتبہ جب آپ نبی بنائے گئے، اور تیسری مرتبہ کہ جب آپ کو معراج کروایا گیا اس وقت آپ کا سینہ چاک کیا گیا ہے نا، اس وقت سینہ چاک ہوا. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کب بنائے گئے؟ بچپن ہی سے نبی تھے؟ بچپن ہی سے نبی تھے؟ ہم کو کیا پتا تھا؟ اللہ رب العالمین کو سب پتا ہے، اس کے حساب سے تو کب کے نبی تھے اس کو پتا. ہم کو تو نہیں نا پتا تھا کب بنائے گئے. آپ کو جب معلوم ہوا پھر پتا چلا، نبی جب بتایا گیا. بچپن ہی سے تھے آپ؟ 40 سال کے بعد نبوت. اچھا، سب سے پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ چاک کرنے کے تعلق سے کچھ بات جان لیتے ہیں. مالک بن ساسا کی روایت کے حوالے سے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا اور دل کو نکالا گیا، سونے کا پیالہ یا تشت لایا گیا، اس میں دھلا گیا جو کہ ایمان سے پر تھا. اور اس میں یہ حدیث کیا ہے، ہم حدیث پڑھ لیتے پہلے دیکھتے ہیں. ایک اور بتایا گیا تھا کہ ایک راویوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء اور معراج کے حوالے سے روایت موجود ہے، بہت سارے صحابہ سے. اچھا، یہاں حدیث کا جو ٹکڑا ہے اس میں ہے فاستخرج قلبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مالک بن ساسا والی. فاستخرج قلبی، میرا دل نکالا گیا. ثم اوتیت بطست من ذهب مملوۃ ایمانا، پھر ایک تشت یا پیالہ لایا گیا یا برتن لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، وہ تشت پیالہ. فغسل قلبی، اس میں میرا دل دھویا گیا. ثم حشی ثم وعید، اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرا دل دھویا گیا اور پھر پہلے کی طرح اس کو لوٹا دیا گیا. اس میں سونے کا جو پیالہ یا تشت تھا، ایمان اور حکمت سے، ابھی دوسری روایت کے اندر ایمان اور حکمت سے وہ پر تھا، اس میں دھلا گیا اور پھر دل میں اس کو بھرا گیا. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے شیطان کا حصہ نکالا گیا. جیسے کہ بچپن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کو جب چاک کیا گیا تو آپ کے دل میں سے جو شیطان کا حصہ تھا اس کو نکالا گیا. اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے. دیکھیے، جب بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اسی کے اندر ہے. اور یہ روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. بس صرف خلاصہ بتانا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا گیا. کرے کہ فاستخرج القلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا گیا. فاستخرج منہ علقۃ، ایک ٹکڑا نکالا گیا اس سے. فقال ھذا حظ الشیطان منک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ
کہ جس میں جو شیطان کا حصہ تھا وہ ہے. ثم غسلہ من طست من ذهب بماء زمزم، پھر زمزم کے پانی سے جو آپ کا دل وہاں دھلا گیا. ادھر نہیں ادھر ہی ہے، وہی تو ہی گا ڈرائیور. اچھا، ثم پھر اس کو لوٹایا گیا، یعنی جو شیطان کا حصہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نکالا گیا. یہ بچپن میں جب پہلی مرتبہ آپ کا ہوا تو. اس کے بعد جب معراج کے ٹائم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سینہ جب چاک ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہاں ابو ذر یہ بیان کرتے ہیں. اس میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرج عن سقف بیتی وانا بمکہ، کہ میرے گھر کا چھت اٹھایا گیا اور میں مکہ میں تھا. فنزل جبریل صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل آئے، ففرج صدری، میرا سینہ چاک کیا، ثم غسلہ بماء زمزم، زمزم کے پانی سے اس کو دھولا میرا دل کو. ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حکمتا و ایمانا، پھر ایک سونے کا برتن لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے پر تھا. کیا تھا؟ ایمان اور حکمت سے پر تھا. کرے فافرغہ فی صدری، اس کو میرے دل میں اڈیل دیا یا ڈال دیا. اس کو کیا میرے دل میں ڈال دیا. ایسے بخاری مسلم کی حدیث ہے. ثم اطبقہ، پھر اس کو بند کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کو چاک کیا گیا، دھلا گیا. میں کبھی اس میں ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایمان نہیں تھا؟ کبھی ذکر کیا؟ لیکن غلط مفہوم نکالنا یہ شیطان کا کام ہوتا ہے کہ غلط چیز اسے نکالے اور غلط چیز اخذ کرے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے کہا کہ جہاں کہیں بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو آپ پوچھئے کہ یہ بات ہے کیا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت ایمان نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کیوں چاک کیا گیا؟ اللہ چاہتا تو ویسے بھی پاک کر دیتا، لیکن اس کی حکمت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کو چاک کیا گیا، اس کے حکمت کو ہم نہیں جانتے ہیں. چاہے ہم حکمت کو جانیں یا نہ جانیں، اللہ رب العالمین جو کرتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، اس میں خیر ہوتا ہے. اچھا، اس کو اگر کوئی آدمی اگر غلط اخذ کرتا ہے اس سے اور غلط چیز لیتا ہے تو وہ اس کی بیوقوفی ہے. میں ڈائریکٹ کہتا ہوں وہ اس کی بیوقوفی ہے یا ناسمجھی ہے، یا کہیں سے کچھ بھی سن لے، کچھ بھی دیکھ لے اور کہے کہ نہیں پھلاں چیز تو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دوسری مرتبہ دیکھا تھا، اور سورہ نجم کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا افتمارونہ علی ما یری وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، کہ یہ نبی نے جو دیکھا ہے، مکہ والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں تم جھگڑ رہے ہو. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، دوسری مرتبہ اس کو دیکھا. کس کو؟ جبریل علیہ السلام کو. کہاں دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا تھا پہلے کہ مقام اجیاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، لیکن یہ کہنا کہ نہیں وہاں نہیں دیکھا گیا ہے، یہاں دیکھا گیا ہے، وہاں دیکھا گیا ہے. تو بھائی آپ سامنے میں بات کریے نا، کہیں بھی جا کے آپ بولتے ہیں ہے نا، اور کوئی حرامی کہتا ہے تو اس کو 2 چپل لگائیے نا، وہاں 2 چپل لگائیے نا. میں ڈائریکٹ کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بچپن سے ہو رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کا بھی پتہ نہیں تھا. ما تدری مل کتاب ولا ایمان، آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ایمان اور کتاب کیا ہے. اللہ رب العالمین نے ایمان دیا، اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حق ہے کیا ہے نہیں ہے، اس کی تربیت کس نے دی؟ کس نے بتایا؟ سورہ ضحیٰ پڑھیے نا، اس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. کون ہے یہ؟ کون ہدایت دینے والا ہے؟ رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ راہ حق کی طرف گائیڈ کرنے والا کون ہے؟ کوئی انسان؟ یہ نبی خود اپنے نبی بن کر کے ماں کے پیٹ سے ہی آ گئے تھے. تربیت اللہ تعالیٰ کر رہا تھا نا، تربیت ہو رہا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول کب بنایا؟ اس سے پہلے آپ رسول بن گئے تھے. جس طرح کی ولیوں کے بارے میں لوگ کس سے کہانی بیان کرتے ہیں کہ غوث پاک کے ماں کے پیٹ سے کتے کے شکل میں آ کر کے اور ماں کی حفاظت کی ہے، اس طرح سے گلو کرتے. میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں آپ وہی چیز آپ اپنے ایمان کے اندر رکھے جو کہ صحیح ثابت ہے، اور غلو میں آپ اتنے آگے مت نکل جائے
کہ آپ صحابہ کی منہج سے ہٹ جائیں. صحابہ کا منہج اگر ہے اس تعلق سے تو پھر ٹھیک ہے. صحابہ نے کیا سمجھا؟ صحابہ نے کیا سمجھا؟ صحابہ نے یہی سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے رسول تھے. آپ 40 سال کے بعد آپ نبی بنائے گئے ہیں. کب نبی بنائے گئے تھے آپ؟ کب جبریل آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہو گئے تب نا آپ نبی بنائے گئے تھے. رسول آپ بنائے گئے کب بنائے گئے؟ جب 40 سال کے ہوئے تب نا، کہ اس سے پہلے ہی رسول بنائے گئے تھے. تربیت آپ کی ہو رہی تھی اللہ رب العالمین. ظاہر سے بات ہے کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت شروع سے کروایا، اس لیے بچپن میں ہی سینہ چاک کروایا، پھر اور مراحل آئے وہاں بھی سینہ چاک کروایا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے رسول بن کر کے آئے. اب کہیں مان لے کہ کوئی نشانی یا بحیرہ راہب کے بارے میں کہیں بات آ گیا کہ وہ اپنے چچا کے ساتھ جا رہے تھے، کہے کہ اس کے اندر کچھ علامت ہے، کچھ نشانیاں ہیں. اب علامت اور نشانیاں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سے رسول تھے. رسول کب بنائے گئے؟ جب اللہ رب العالمین نے اقرأ باسم ربک الذی خلق. اب قرآن میں کیا فرمایا؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. یہاں اللہ رب العالمین نے رسول بنا رہا ہے تو کہا کہ بچپن ہی سے رسول بن گئے ہیں. تو یہ سب خرافات ہیں میرے بھائی، یہ سب خرافات ہیں. کہنے کا مطلب ہے کہ بولنے کے لیے بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے. کسی کو بھی کہیں بھی کوئی مسئلہ آئے، سمجھ میں نہ آئے تو وہاں آپ پوچھ لیں. صاحب معاملہ سے خود رابطہ کریں، صاحب معاملہ سے خود، تاکہ مسئلہ کلیئر ہو، بجائے اس کے کہ ہم کسی اور کے سامنے میں جا کے غلط چیز نکالے، غلط مفہوم نکالے اور غلط چیز سمجھیں. تو وہاں آپ کو خود صاحب معاملہ سے آپ کو پوچھنے کی اجازت ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو بتایا ہے یہ کہاں سے بتایا ہے، کس بنیاد پر بتایا ہے، دلیل کیا ہے، اگر آپ کو دلیل چاہیے تو. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو کہہ لے وہی ہو. جس طرح کہ ابھی مان لے کہ کہیں کوئی ناچ کرتا ہے، ڈانس کرتا ہے تو کہتا ہے بھائی سعودی عیاشی کر رہا ہے، سعودی عیاشی کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے. کہیں بھی دیکھتا ہے کوئی بھی مان لے کہ توپ لگا لیا ہے تو سعودی عیاشی کرتا ہے. سب کچھ لا کر کے اسی پہ ہے. اتنی گمراہیاں اپنے یہاں پھیلی ہوئی ہے. رات دن گناہ کرتے ہیں، رات دن برائی میں لت پت ہے، وہاں نہیں نکیر کرتے ہیں. کہیں اگر یہاں دیکھ لیتے ہیں کوئی بات تو کہتے کہ بھائی یہی ہے ایسا کرتا ہے، یہی ایسا کرتا ہے. تو ایسا مت کریے میرے بھائی. ایمان کو باقی رکھیے اور بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو گمراہی کی طرف لے جائیں. اللہ سے دعا کریے ثابت قدمی کے لیے. صحیح دین سیکھیے اور صحیح دین سیکھ کر کے اس کے حساب سے آپ عمل کریے. اسی میں خیر ہے اور اسی میں بھلائی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.